یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ ارے اذان ہو رہی ہے، ایسا کرتا ہوں یہیں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بھائی جان، یہاں پہ نماز کتنی بجے ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ بتا تو کون سے فرقے سے ہے؟ مطلب دیوبندی ہے، وہابی ہے یا سنی ہے؟ بھائی یہاں نماز پڑھنے کے لیے کیا میرا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے؟ ابے بہانے مت بنا، پہلے یہ بتا تو کون سے فرقے سے ہے، تبھی تجھے اندر نماز پڑھنے جانے دیں گے۔ بھائی میں ایک اللہ پہ ایمان رکھنے والا نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں، کہ اتنا میرا نماز پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سوشل میڈیا جہاں ایک طرف لوگوں کے لیے فائدہ اور وقت بچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے بہت سارے اچھے اور بھلائی کے کام بھی کیے جا رہے ہیں، اور لوگ اس کے ذریعے سے آمدنی وغیرہ کے جائز طریقے بھی استعمال کر کے اپنے لیے رزق کا ذریعہ بھی بنا رہے ہیں، تو یہ سب تمام فائدوں کے برعکس سوشل میڈیا کے ایک نقصانات اور بھی ہیں، جن میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کو جتنی سہولیت اور آسانی ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپنے دین سے دور ہوتا ہے۔ پہلے کے معاملے میں جب سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا، موبائلوں کا چلن نہیں تھا، اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ سیدھے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف امام صاحب سے پوچھتے یا پھر اگلی نماز میں جا کر امام صاحب سے اس مسئلے کا حل لیا کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو سوشل میڈیا انٹرنیٹ فری ہے، تو ایسے میں آج کل آدمی گھر سے نکل کے جا کر مسجد کے امام سے پوچھنے کی زحمت نہیں اٹھاتا، اور اپنے گھر پہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کی بھی پوسٹ اور ویڈیو دیکھ کر اسی کو سنتا اور سیکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بتائی ہوئی تمام باتیں درست ہیں۔ اور یہی نقصان ہے کہ جو لوگوں کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، غیر مقلدیت جو آج نوجوانوں کے اندر عام ہے، اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی سوشل میڈیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو ہر کسی ایرے غیرے سے سن کر اس کو صحیح مان لیتے ہیں، اور اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے ایمان کا سبسکرپشن صرف 1 مہینے کے لیے لیتے ہیں اور رمضان میں مسلمان بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ایسے کنٹینٹ لے کر آتے ہیں، اس طریقے کی ویڈیوز بناتے ہیں کہ جو دکھنے میں بہت زیادہ بہتر لگتی ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئی لگتی ہیں، اور جب ان کا رمضان جاتے ہی ریچارج ختم ہوتا ہے تو باقی 11 مہینے وہ ایمان کا واپس ریچارج نہیں کرتے۔ تو اسی 1 مہینے کے نتیجے کے اندر کچھ کنٹینٹ ایسے بنتے ہیں کہ جو دیکھنے سننے میں بہت زیادہ اچھے اور ہدایت والے اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے لگتے ہیں، مگر اس کی حقیقت قرآن حدیث کے اندر کیا ہے، اور ان کنٹینٹ کی یا بولی گئی ان باتوں کی شریعت میں کیا ویلیو ہے، یہ چیز آپ کسی سے جو ہے وہ ویریفائی نہیں کرواتے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ایک شخص جس کو اپنے نام کی صحیح سپیلنگ بھی نہیں پتہ کہ عتیق کے اندر کیوں آئے گا لاسٹ میں یا کے آئے گا، وہ شخص آپ کو وہی 1 مہینے کا سبسکرپشن لینے کے بعد اس طریقے کی ویڈیو بنا کے اب تک دکھاتا ہے کہ جس سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بندہ حق کی باتیں کر رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو صحیح سے بیت الخلاء جانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، کھانے پینے کے سنت طریقے بھی نہیں آتے، یہاں تک کہ ان کو نماز اور وضو کے بھی صحیح مسائل اور صحیح طریقے سے لوگ واقف نہیں ہوتے، مگر جب یہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں یا یوٹیوب پر آتے ہیں، انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر آتے ہیں، تو یہ وہاں کے مفتی اعظم بن جاتے ہیں اور لوگوں کو اس قسم کی درس دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ نالج والا کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت سے پہلے جہالت عام ہو جائے گی۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قیامت سے پہلے علم عام ہو رہا ہے، نوجوان علم کی طرف آ رہے ہیں، علماء کو چھوڑ کے ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، خود سمجھ رہے ہیں، خود اپنے مطلب سے اس کے معنی اور اس کی تشریح اور اس کی کامنٹری سمجھ رہے ہیں، لہٰذا علم عام ہو رہا ہے، جبکہ یہ ایک جہالت کی نشانی حدیث پاک کے اندر قیامت سے پہلے ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے، یہ بھی ارشاد فرمایا، اور ان کی پیروی جو ہے نا وہ زیادہ تر گمراہ قسم کے لوگ ہی کریں گے، اور یہ اپنی عقل سے بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، یعنی مسائل بتائیں گے، اور اپنی عقل سے اس کی جو ہے نا تشریحات وغیرہ آج یہ کرتے ہوئے آپ کو نظر بھی آتے ہیں۔ دکھنے میں یہ میسیج کتنا اچھا لگتا ہے کہ بندہ ایک جا رہا ہے مسجد کے اندر اور دوسرے لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کس مسلک کی مسجد ہے، اور یہ ویڈیو بنانے والے کا نظریہ یہ ہے کہ مسجد چاہے جو بھی ہو نماز ہی پڑھنی ہے،
اور उम्मती होना काफ़ी है। सबसे पहले तो इस वीडियो का झूठ एक ये है कि किसी भी मस्जिद के बाहर इस किस्म से लोग किसी भी नमाजी को पकड़कर पूछते नहीं हैं कि आप कौन हो कौन नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अगर किसी को वाज़े हो जाता है कि हाँ ये शख्स बद्दीन बदमज़हब है तो उसको मस्जिद से मना कर दिया जाता है कि ये मस्जिद आपके लिए नहीं है, या बाज़ जगह पर उनको पता होने के बाद निकाल भी दिया जाता है। लेकिन जिसके बारे में पता नहीं होता, जैसे कोई मुसाफिर है और अक्सर मस्जिदों के अंदर वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उनसे कोई पूछ गछ नहीं होती। तो जो इस वीडियो के अंदर एक पैगाम दिया गया है तो ये एक झूठ पर मबनी है, एक ऐसे फ़रेब पर कि जिसका वजूद ही नहीं है। मस्जिद के बाहर कोई किसी से नमाज़ पढ़ते जाते वक्त उससे ये नहीं पूछता कि आप किस फ़िरके से हो। अब रहा ये कि तमाम मस्जिदें हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद से देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया। जैसा कि सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा, यानी एक मस्जिद ऐसी जो ज़रर देने वाली हो, जिसे कुरान ने मस्जिद ज़र्रार कहा, ज़रर देने वाली मस्जिद करार दिया। इस मस्जिद की एक मुख्तसर सी आपको मैं कुछ तशरीह बताता हूँ, जिससे कुछ वाक़े से आपको कुछ मुख्तसर से पॉइंट मस्जिद के मामले में सुनने देखने के लिए मिलेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स अबू आमिर नामी जो है वो मिला मदीने के अंदर। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जब उसकी बात हुई तो उस शख्स ने नबी पाक से पूछा, नबी पाक ने फरमाया कि मैं दीन इब्राहीमी पर हूँ। तो वो शख्स बोला कि दीन इब्राहीमी पर ही मैं भी हूँ। यानी जब किसी से मुलाकात होती है कि आपका नाम क्या है, आप कौन सा दीन या मज़हब लेकर आए हैं, तो वो शख्स बोला कि मैं भी उसी दीन इब्राहीमी पर हूँ। फिर नबी पाक से एक शख्स बोला कि आपने इसके अंदर कोई मिलावट कर दी है इस दीन में। उसके कहने का मकसद था कि उसी दीन को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, दीन इब्राहीमी को, और आप कहते हो कि आप भी उसी दीन पर हो, लेकिन तरीके दोनों के बहुत सारे अलग अलग हैं, तो क्या आपने इस दीन के अंदर कोई मिलावट की? तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैंने इस दीन में कोई भी मिलावट नहीं की, ये खालिस दीन में आप तक लाया हूँ। तो इस पर वो शख्स ने फरमाया कि हम दोनों में से जो भी माज़अल्लाह झूठा हो, सफ़र के अंदर बेयार व मददगार अल्लाह ताला उसको तबाह और बर्बाद करे। इस पर हुज़ूर अलैहि सलाम ने आमीन भी कहा। फिर उसने हुज़ूर पाक से कहा कि आप, यानी दुश्मनी उसकी दीन मुख्तलिफ होने में इस किस्म की बड़ी कि उसने कहा आज के बाद आप जिस भी ग्रोह से जंग करेंगे मैं आपके मुकाबले में आपको खड़ा हुआ मिलूँगा। यानी मैं हर उस शख्स का दोस्त रहूँगा जो आपके साथ जंग करेगा, जो आपके साथ लड़ाई करेगा, मैं हमेशा उस ग्रोह के अंदर शामिल रहूँगा। और उसका तरीक़ेकार ये रहा भी कि जो भी जंग होती नबी पाक के मुकाबले में वो आकर उस ग्रोह का दोस्त बनता और सहाबा के ऊपर जो है वो तलवार खींचता था। फिर जब उनकी जीत नहीं होती थी, हारते थे, तो ये शख्स हारने के बाद वहाँ से भागा और इसने अपने मुनाफिक बाकी लोगों को एक पैगाम भेजा और कहा कि एक मस्जिद को तामीर किया जाए, एक मस्जिद बनाई जाए और आप अपना सारा सामान वग़ैरह जंग का जो है वो सब जमा करके रखो, मैं मुल्क शाम से दूसरी फ़ौज लेकर आता हूँ, फिर हम जो है ना इन पे हमला करेंगे। मस्जिद बनाने का जो मकसद था वो भी यही था कि वो जंग में जीत नहीं पाता था, तो उसको ये चीज़ मालूम थी कि अगर मुसलमानों में कमज़ोरी पैदा करनी है तो उनके ईमान को कमज़ोर करना होगा, और ईमान को कमज़ोर करना, अपने नज़रिए को आम करना, अपना नज़रिए लोगों को देना, अपने अक़ीदे लोगों में आम करना, उसका सबसे बेहतरीन ज़रिया एक मस्जिद ही होती है। कि जब मुसलमान इस मस्जिद के अंदर आएंगे तो हम अपने नज़रिया, सोच व फ़िक्र उनमें जो है वो डाइवर्ट करेंगे। तो जब वो हमारी बात को मानेंगे, नबी पाक से उनको धीरे धीरे दूर करेंगे, ईमान से दूर करेंगे, लेकिन लेवल जो लगाएंगे वो ईमान का ही लगाएंगे, लेवल जो लगाएंगे वो इस्लाम ही का लगाएंगे। तो ये लेवल लगा के उनको ये काम करना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाया कि हमने ये मस्जिद इसलिए बनाई है ताकि बूढ़ों को, ज़ईफ़ों को, बीमारों को इनको आसानी हो। यानी सुनने में ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि अगर कोई मस्जिद दूर है तो एक पास में बन गई तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, तो उनके लिए आसानी हो, ज़ईफ़ लोग, मरीज़ लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ लिया करेंगे, ये उनके लिए आसानी है। ये कहकर उन्होंने उस मस्जिद की तामीर करना शुरू की। जब मस्जिद तामीर हुई तो हुज़ूर पाक से फरमाया कि आप इसमें नमाज़ पढ़ाएँ, लेकिन आप किसी जंग की तैयारी में थे और जा रहे थे, तो फरमाया कि इस बारे में बाद में बात करते हैं। इसी बात पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसी आयत के लिए फरमाया वल्लाहु यशहदु इन्नहुम ला काज़िबून, कि अल्लाह ताला शाहिद है कि ये लोग झूठे हैं, ये लोग काज़िब हैं, मक्कार हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं कि हमने मस्जिद भलाई के लिए बनाई है, इसके अंदर मुसाफिर नमाज़ पढ़ेंगे, इसके अंदर
मरीज़ नमाज़ पढ़ेंगे, बूढ़े नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला गवाह है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और इन्हें अल्लाह ताला ने झूठा फरमाया। वहाँ हुज़ूर पाक ने नमाज नहीं पढ़ाई और वो ये चाहते थे मुनाफिकीन के एक दफ़ा नबी पाक यहाँ पर नमाज़ पढ़ाएंगे तो इसको जो है वो मस्जिद करार दे दिया जाएगा और उसके बाद बाकी लोग भी इसलिए नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर मस्जिद में नबी ने नमाज़ पढ़ाई है, तो आने वाले वक्तों के लिए वो एक अलामत हो जाएगी। जैसे बहुत सारी एक निशानियाँ होती हैं जो निस्बत रखती हैं कि ये मस्जिद फ़लाँ नबी के नाम पर है, तो आज भी लोग वहाँ ज़ियारत के लिए जाते हैं, इबादत करते हैं। तो ये भी हमारे लिए भी मकसद पूरा हो जाएगा। और जिन सहाबाओं को हम बहकाना चाहते हैं, जब नबी ने यह नमाज़ पढ़ाई तो आने वाले मुसाफिरों को जो दूसरे देश से आते हैं, नबी की ज़ियारत के लिए आते हैं ईमान कबूल करने, क्योंकि वो नए नए होते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें मालूम नहीं होती, तो हम इस मस्जिद में लाके उनको जैसी सीख देंगे वो वैसा ही उसको मान लेंगे, तो हमें लोगों को डाइवर्ट करने में आसानी हो जाएगी। तब नबी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक पर ये आयत जिसका मैंने ज़िक्र किया सूरह तौबा के आयत नंबर 7 ये नाजिल की और इरशाद फरमाया इस मस्जिद के बारे में कि ये मस्जिद जो है वो नुकसान देने वाली है। साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत के अंदर एक बात और भी इरशाद फरमाई, व तफ़रीक़म बैनल मुमिनीन, कि ये मस्जिद मुसलमानों के दरमियान में तफरीक करने के लिए, फ़िरका पैदा करने के लिए, ग्रोह बंदी करने के लिए बनाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि हर मस्जिद बनाना अगर नेकी का काम होता तो मस्जिद बनाने वाले के लिए अल्लाह ताला इस तरीके के अल्फाज कुरान पाक के अंदर नहीं इरशाद फरमाता कि ये मस्जिद जो है वो अपनी सोच और फ़िक्र को डाइवर्ट करने के लिए, फ़िरका पैदा करने के लिए बनाई गई है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसी मस्जिद बनाने वालों को कुरान पाक के अंदर झूठा भी कहा कि ये लोग जो मस्जिद बनाते हैं कि हम भलाई का काम करेंगे, नेकी सवाब का काम करेंगे, असल में ये इसके अंदर मुसलमानों के दरमियान में फ़िरका पैदा करने के लिए बनाते हैं ताकि अपनी सोच और फ़िक्र को लोगों के अंदर फॉरवर्ड कर सकें, अपने ख़यालात और नज़रियात को फॉरवर्ड करके उनको पुराने लोगों के तरीक़ेकार जो सहाबा इकराम से चलता आए हैं उनको हटाकर अपने ग्रोह के अंदर शामिल कर सके। ये मस्जिदें इसलिए बनाई गई। इस आयत से एक चीज़ और भी वाज़ेह हुई कि हर मस्जिद के जो बनाई गई हो मस्जिद के नाम पर वो हमेशा ईमान या इस्लाम की अलामत नहीं होती। बाज़ मस्जिदें ऐसी हैं जो फ़िरका पैदा करने ही के लिए बनाई गई होती हैं। मिसाल के तौर पे एक मस्जिद कहीं इलाके के अंदर पुरानी है, वो 100-200 साल से चलती चली आ रही है, उसके रस्म व रिवाज नमाज वगैरह है। अब कोई शख्स आके इसलिए मस्जिद बनाता है क्योंकि वहाँ पे सलात व सलाम होता है, इसलिए हम अपनी नई मस्जिद बनाते हैं। तो ये मस्जिद फ़िरका ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि फ़िरका पैदा करने के लिए बनाई गई है। बाज़ लोग इसलिए मस्जिद बनाते हैं कि वहाँ का इमाम नियाज़ फातिहा करता है, लिहाजा हम मस्जिद बनाते हैं। तो इसलिए जो आज मस्जिद आप देखते हैं हर तरफ, जिसको ये टिकटॉकर कह रहा है कि मस्जिद तो कहीं भी है, नमाज़ पढ़ लो, उम्मती होना काफ़ी है किसी भी मस्जिद के अंदर, तो कुरान ये कहता है कि हर मस्जिद मस्जिद नहीं है और कुरान ने इसको मस्जिद ही का नाम दिया। ये नहीं कहा क्या कहते हैं कि ये मस्जिद ही नहीं है और ये, बल्कि कुफ्र का इसको घर कहा गया, कुफ्र का गढ़ कहा गया। ये मस्जिद नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है और अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि ये फ़िरका पैदा करने के लिए बनाई गई है। आज भी आप देखेंगे आपके शहर इलाकों के अंदर जो दूसरी मस्जिदें, उसकी बुनियादी वजह ये होगी कि वहाँ का इमाम रफ़ादैन नहीं करता, लिहाजा हम रफ़ादैन करेंगे तो इसलिए हमने मस्जिद बनाई। वहाँ सलातो सलाम होता है, हम नहीं पढ़ेंगे इसलिए मस्जिद बनाई। वहाँ खड़े होकर तकबीर होती है, नियाज़ फातिहा होती है, हम नहीं करेंगे लिहाजा हमने मस्जिद बनाई। तो यही तरीक़ेकार मुनाफिकीन का था कि एक नया तरीक़ा लोगों के अंदर, पुराने से उसको हटाकर नए तरीके पे लाकर अपनी सोच व फ़िक्र उनमें डाइवर्ट करके उनके अंदर अपनी गलत अक़ीदे फॉरवर्ड करके उनको बहकाने का काम करते थे और नाम मस्जिद ही का देते थे। तो ये तरीक़ेकार कुरान ने पहले ही बयान फरमा दिया, लेकिन जब नबी पाक को मालूम चला कि ऐसा ऐसा मामला है तो बाद में उस मस्जिद को हुज़ूर पाक ने जलाने का हुक्म दिया, सहाबा ने उसको आग लगा दी। तो ये भी मालूम चला कि हर वो मस्जिद कि जब तक जहाँ ईमान वाला नमाज ना पढ़ाए वो मस्जिद नहीं होती। जैसा कि नबी पाक ने इसमें नमाज नहीं पढ़ाई थी। पहली मरतबा तो जंग की जल्दी के लिए निकल गए थे और दूसरी मरतबा हमने अल्लाह तबारक व तआला ने उससे मना फरमा दिया और उसकी मस्जिद की हकीकत नबी पाक को रोशन कर दी कि ये मस्जिद बनाने का मकसद मुनाफिकों का ये है और ये मस्जिद नहीं है। तो इसलिए जहाँ ईमान वाला नमाज ना पढ़ाए वो मस्जिद नहीं होती। दूसरी साइड से ये भी मालूम चला कि मस्जिद हमेशा इबादत के लिए नहीं बल्कि कभी कभी अपनी फ़िरका बंदी पैदा करने के लिए भी बनाई जाती है।
ہندوستان کے اندر 200 سال پرانی آپ جو بھی مسجد دیکھیں گے ان میں بعض کے نام تو ایسے ہیں کہ جو نام رکھنے کو دیوبندیت یا وہابیت کے پیروکار شرک سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دلی کی مثال لے لیں، نبی بخش نام کی آپ کو کئی مسجدیں ملیں گی، غلام نبی نام کی آپ کو کئی مسجدیں ملیں گی، عبد النبی نام کی آپ کو کئی مسجدیں ملیں گی۔ تو کیا یہ نام جو لوگ رکھنا بھی شرک سمجھتے ہیں، کیا انہوں نے یہ مسجدیں بنا کر اس کا نام یہ رکھا ہوگا کہ جو ایسے نام رکھنے کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں کہ عبد النبی نام نہیں رکھنا چاہیے؟ تو جو ایسے نام رکھنے کو حرام کہتے ہیں وہ ایسے نام مسجد کے تو نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجدوں کے اوپر بعد میں قبضے کیے گئے ہیں اور ان کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی سوچ و فکر کے ذریعے لوگوں کو کنورٹ کیا گیا۔ اور آج جو مسجد آپ دیکھیں گے کہ ایک کے علاوہ علاقے میں ہیں، ان کے بنانے کا مقصد ہی یہی ہوگا کہ وہ مسجد، کیونکہ دوسرا امام ایسا کرتا تھا، ہم لہٰذا اپنی نئی مسجد بنائیں گے۔ تو بظاہر کام دکھنے میں بہت اچھا ہے کہ چلو مسجد بنے گی، لوگوں کو آسانی ہوگی، لیکن ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ فائدے اور نیکی کے لیے یہ مسجد بنائی بھی جاتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ اپنے فرقے کو عام کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اور اس کے اوپر کچھ لوگ جو 200 سال پرانے اہل سنت سے ہٹ کے مسجدیں جنہوں نے بعد میں تعمیر کی، وہی لوگ پھر آپ کو یہ منافقانہ درس دیتے ہیں کہ مل جل کے رہو، فرقہ بندیت کے اندر مت پڑو۔ اگر فرقہ بندیت میں نہیں پڑھنا تھا تو پھر اہل سنت کی مسجد سے ہٹ کر دوسری مسجد کس بنیاد پہ بنائی گئی؟ وہ اسی بنیاد پہ بنائی گئی کیونکہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا تھا، کیونکہ تکبیر سے پہلے کھڑا نہیں ہونا تھا، کیونکہ نیاز فاتحہ نہیں کرنی تھی، یا رسول اللہ میلاد جلسے نہیں کرنے تھے، اسی لیے وہ اپنی نئی مسجد بنائی گئی۔ پھر وہ لوگ آپ کو درس دیتے ہیں سب ایک ہیں، سب کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی کسی کو برا مت کہو، سب کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ اور اسی کے نتیجہ میں جب یہ ٹک ٹاکر انہی جیسوں کی ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں تو یہی نتیجہ ہوتا ہے ایمان کی خرابی اور بربادی ہونے کا، جس کے بارے میں علماء نے، اعلیٰ حضرت خصوصاً اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی منع فرمایا کہ بد دین و بد مذہب کی کتابیں پڑھنا بھی حرام ہے، گویا ان کی تقریریں بھی سننا حرام ہے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو بات صرف تقریروں پہ گئی، لیکن یہ تقریر کا قیاس جو ہے وہ بیان، تحریر کا قیاس جو ہے وہ تقریروں پہ بھی ہوگا، کیونکہ عالم چاہے لکھ کر کوئی چیز دے یا منہ سے کہہ کر کوئی چیز دے، بات دونوں برابر ہے۔ اور فقہ اصول بھی ہے کہ جو لکھ کے دیا جاتا ہے وہ کہنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ آج کل کے ٹک ٹاکر آپ کا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے یہ سب معاملہ کرتے ہیں۔ اور منافقوں کی ایک سب سے بڑی علامت آپ یہ بھی دیکھیں، خود تجربے کی، میں اپنے علاقے کی بات بتا رہا ہوں، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو محلے کے اندر بڑے ایسے بھی دکھیں گے کہ جب آپ ان سے اس قسم کی باتیں کریں گے کہ بد دین بد مذہب کے بارے میں یا وہابیوں کے رد کے بارے میں، تو آپ سے فوراً یہ کہتے دکھیں گے کہ اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، سب ایک ہیں، سب مسلمان ہیں، مل جل کے رہو، کہیں بھی نماز پڑھو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مسجد کا ٹائم ہوگا یا اذان ہوگی، وہ فوراً آپ کے قریبی مسجد چھوڑ کے دور جائیں گے۔ خود میرے تجربے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو 4 قدم میرے گھر سے ایک مسجد جو علاقے کی سنی جامع مسجد ہے وہاں چھوڑ کے جو 10 قدم کی دوری پر نہیں جا سکتے، وہ 110 قدم کی دوری پر گھوم کے جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ لوگ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ساری مسجد اللہ کا گھر ہے، کہیں بھی نماز پڑھو، اس طریقے کی فتنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور جیسی نماز کا وقت ہوگا تو بجائے یہاں جانے کے پیچھے مڑ کے جائیں گے۔ تو یہ ایک منافق کی پہچان ہے کہ وہ جو اپنے زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے اس کے دل میں اس کے خلاف ہوتا ہے۔ جب وہ لوگوں کو یہ درس دیتا ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ خود بھی جانتا ہے کہ کوئی کہیں بھی نماز پڑھے، مجھے تو اپنے مسلک والے ہی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اور اس کو وہ بظاہر لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتا۔ اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اظہار بھی یہی کرتا ہے کہ سب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لہٰذا وہ پڑھتا نہیں، یعنی جو اس کے دل میں ہے وہی اس کی زبان پہ، اور جبکہ منافق کے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے۔ جو شخص 10 منٹ پہلے یہ درس دے رہا تھا کہ کہیں بھی نماز پڑھ دو، نماز کا وقت ہوتا ہی وہ یہاں کیوں نہیں گیا؟ کیوں وہ 110 قدم کی دوری پیر گھوم کر پیچھے جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں چور ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ جو نئی مسجد دوسرے میں علاقے میں نئی بنائی گئی ہے وہ اسی طرز پر بنائی گئی ہے کیونکہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اور اس کا نتیجہ ہوتا بھی ہے۔ آپ آج دیکھیں گے جتنے بھی لوگ ہیں نا، جو نوجوان ہیں، کہیں بھی نماز پڑھ لو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اگر وہ اپنے گھر میں تحقیق کر کے دیکھیں، ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے نانا اور ان کے نانا کے نانا یا جو بھی پیچھے تک ہیں، وہ تمام کے تمام اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت والے، یعنی جس کو عام زبان کے اندر بریلوی کہا جاتا ہے، نیاز و فاتحہ کرنے والے ہی ملیں گے۔
لیکن وہ لوگ آج کیوں ہوئے؟ کیونکہ اسی قرآن کی طرز پر جو ہے وہ منافقوں نے مسجدیں بنائیں، پھر اس کے اندر لوگ نماز پڑھنے گئے، اور اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ وہ ایمان سے بھٹک گئے. اور یہ طریقہ کار قرآن پہلے بیان کر کے مسلمانوں کو آگاہ کر چکا ہے کہ ہر مسجد مسجد نہیں ہوتی، یہ مسجدیں نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جاتی ہیں، لہٰذا ان مسجدوں سے دور رہا جائے. تو ایسی مسجدیں کہ جو بد دین بد مذہب کی ہو، لوگ بڑی شوق سے وہاں پر جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، پھر ان کے بیانات سن کے، ان کی باتیں سنتے دھیرے دھیرے ایمان سے جا کے ان میں ڈائیورٹ ہوتے ہیں. اور ان کا پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ دوسرے تمام لوگوں کو کنورٹ کر کے اپنے نئے فرقے جو 200 سال پرانا بنا ہے اس میں لایا جائے. پھر یہ کہتے ہیں کہ حنفیت عام تھی. پاکستانی ایک کامیڈین طارق مسعود کو آپ نے سنا ہوگا، دیوبندیت کچھ نہیں ہوتی، بریلویت کچھ نہیں ہوتی، 200 سال پہلے تمام اہل سنت تھے اور حنفی تھے، اور پھر جنہوں نے بدعت کے خلاف فتوے دیے ان کو دیوبندی کہنے لگے. بدعت کے خلاف فتوے دینے والے دیوبندی تو خود 200 سال پہلے آئے، اس سے پہلے تو ان کے نام و نشان کی کوئی مسجد بھی ہندوستان کے اندر نہیں تھی. 200 سال کے بعد ان کا وجود جب سامنے آیا تو یہ تو نئے وہ لوگ ہوئے جو بعد میں پیدا ہوئے. اور حنفیت عام تھی، وہ حنفیت اہل سنت کے شکل میں عام تھی، اور وہ حنفیت اہل سنت کے علاوہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ نیاز فاتحہ کرنے والے یا میلاد کرنے والوں کی شکل میں عام تھی. کیونکہ دیوبندیت سے پہلے پورے ہندوستان کے اندر صلاۃ و سلام اور میلاد کا سلسلہ عام ہوتا تھا، بلکہ ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ہوتا تھا، جس کے لیے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ میلاد بریلویوں کا کام ہے یا پھر پرانا چلتا آیا ہے صحابہ اور تابعی کا کام ہے. تو اس کا لنک جو ہے میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ وہاں دیکھ لیں. تو اس طریقے کے ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر کی ویڈیو پر آ کر جو لوگ ایمان خراب کر رہے ہیں ان کو ساودھان رہنا چاہیے. اور سب سے زیادہ غلطی ان لوگوں کی جو ان ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، اسٹیٹس بناتے ہیں، لوگوں میں عام کرتے ہیں. اب کیونکہ یہ تو حق کے دھونا بھی نہیں جانتا اور یہ آپ کو درس دے رہا ہے کہ کہیں بھی نماز پڑھ لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو. یہ ہے کہ آپ جو ہے دوائی لینے کے لیے مزدور کے پاس بھی جا سکتے ہیں کہ جو گھر بنا رہا ہو، آپ اس سے کہیں گے میرے سر میں درد ہے ذرا دیکھ لیں. آپ آپریشن کرانے کے لیے سیلون والے کے پاس بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی قینچی تو اس کے پاس بھی ہوتی ہے، آپ چیرا اس سے بھی لگوا کے آپریشن کرا سکتے ہیں. تو کیا آپ اس سے کراتے ہیں؟ نہیں. جس کا جو کام ہے اس کو وہی کرنا چاہیے. ان کا کام اگر ناچنے گانے کا ہے، جب تک ان کو ہدایت نہیں ملتی تو ان کو اپنا کام کرنے دو. لیکن جب یہ ناچنے گانے والے لوگ جو لوگوں کے منورنجن کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر ناچتے ہیں، جب وہ آپ کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. صرف نیکی اور بھلائی کی بات کرنا تو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اپنی عقل سے مسئلے گھڑنا، قرآن حدیث کی تشریح بیان کرنا، اس کو آپ کو ہرگز ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اور آپ اس بندے کی اس ویڈیو کی کمنٹ میں بھی دیکھیں گے نا، تو وہاں پہ اہل سنت کے کتنے لوگوں نے اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت ہی کا جو ہے نا نام لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. صرف ایک جماعت حق ہے جو کہ اہل سنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں. ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں qadrihosting.com سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ. اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا.